زکریا بن برقیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن میں آپ کا اسم مبارک 3 صورتوں میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ وہ بیت المقدس کے خدام اور راہبوں کے امیر تھے اور لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 2 بہنیں تھیں جو ایک بڑے شخص کی بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام حنا اور دوسری کا اشیا تھا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اشیا کا رشتہ مانگا اور عمران جو کہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم شخص اور راہب تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ پیغمبر تھے، نے حنا کا رشتہ مانگا۔ آخرکار اشیا حضرت زکریا اور حنا جناب عمران کی زوجہ بن گئیں۔ اس اعتبار سے بنی اسرائیل کی یہ دونوں عظیم شخصیتیں ایک دوسرے کی ہم زلف بن گئیں۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان منصبی رابطے کے علاوہ رشتہ داری بھی ہو گئی۔ جناب عمران اور حنا کی ازدواجی زندگی کو کئی سال گزر گئے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ دوسری عورتوں کے مانند حنا کے دل میں صاحب اولاد ہونے کی بہت آرزو تھی۔ جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو ان کے اندر بچہ لینے کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا۔ یوں ہی شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو غذا دے رہا تھا۔ پرندے کی یہ مادرانہ محبت دیکھ کر ان کے دل میں صاحب فرزند ہونے کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے صاحب فرزند ہونے کی دعا کی۔ ان کی دعا کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی دعا مستجاب ہوئی اور انہیں حمل ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جناب عمران پر وحی نازل ہوئی کہ خداوند متعال آپ کو ایک ایسا بابرکت بیٹا عطا کرے گا جو لا علاج لوگوں کو شفا دے گا اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ جناب عمران نے یہ خبر اپنی زوجہ حنا کو دی۔ جب حنا حاملہ ہوئیں تو انہوں نے تصور کیا کہ میرے شکم میں وہی بچہ ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کی خدا نے عمران کو بشارت دی ہے وہ عمران کا نواسا ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم، اور حنا ان کی والدہ مریم کی والدہ بننے والی ہیں۔ اسی وجہ سے حنا نے یہ نظر مانی تھی کہ جب ان کا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ انہیں بیت المقدس کا خادم بنائیں گی، لیکن جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، لہٰذا وہ پریشان ہوئیں کہ اب کیا کریں، کیونکہ بیت المقدس کا خادم صرف لڑکے کو منتخب کرتے تھے۔ اس اعتبار سے کہا، لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ مزید کہا، خدایا میں اس بچی کا نام مریم رکھ رہی ہوں اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم کے معنی عبادت کرنے والی اور خدمت گزار عورت کے ہیں۔ چونکہ حنا یہ چاہتی تھیں کہ اسے مسجد کی خدمت گزار اور بیت المقدس میں عبادت کرنے والی بنائے، لہٰذا اس بچی کا نام مریم رکھا۔ جناب مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئیں تو باوجود اس کے کہ وہ لڑکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجد بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے قبول کر لیا۔ کتب تواریخ کے مطابق جناب مریم علیہ السلام کے پدر گرامی ان کی ولادت سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے جناب مریم علیہ السلام جب بیت المقدس کی خادمہ بنی تو انہیں ایک سرپرست کی ضرورت تھی۔ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ انہیں بچپن ہی میں بیت المقدس میں یہودی علماء اور دانشوروں کے پاس لائیں اور کہا، یہ بچی بیت المقدس کے نام ہدیہ ہے، لہٰذا آپ حضرات میں سے کوئی ایک شخص اس کی سرپرستی قبول کرے۔ چونکہ جناب مریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے آثار عظمت نمایاں تھے، علماء بنی اسرائیل کے درمیان بحث و گفتگو شروع ہو گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس بچی کی سرپرستی کا اعزاز اسے نصیب ہو۔ آخرکار ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس نزاع کو قرعہ اندازی کے ذریعے حل کیا جائے۔ وہ سب ایک نہر کے کنارے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی میں شامل تھے۔ قرعہ اندازی کے لیے لکڑی کے ٹکڑے حاضر کیے گئے۔ ان پر تمام ان افراد کے نام تحریر کیے گئے جو جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان ٹکڑوں کو پانی میں پھینکا گیا۔ سب کے نام کے ٹکڑے ڈوب گئے، صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا پانی پر تیرتا رہا جس کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا۔ بس اس طریقے سے جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے جناب زکریا علیہ السلام کا نام منتخب ہو گیا۔ یقیناً جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام مناسب تر تھے، کیونکہ وہ مقام نبوت پر فائز ہونے کے علاوہ جناب مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت گاری میں مشغول ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام کے لیے قبول کر لیا۔
بعض روایات کے مطابق خدا کے قبول کرنے کی نشانی یہ تھی کہ جناب مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت گاری کے دوران بالغ ہونے کے بعد کبھی ماہانہ عادت یعنی خون حیض میں مبتلا نہ ہوئیں کہ جس کی وجہ سے اس روحانی مرکز سے دور ہونے پر مجبور ہوتیں۔ جناب مریم علیہ السلام اس قدر عبادت خدا میں مشغول رہتیں کہ دن میں روزہ رکھتیں اور راتوں میں عبادت خدا میں مشغول رہتیں۔ وہ پرہیزگاری اور معرفت پروردگار میں اس قدر غرق ہو گئیں کہ اس زمانے کے پارسا یہودی علماء سے کہیں آگے تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے ان کے محراب عبادت کے پاس آتے تو وہاں پر مخصوص غذائیں مشاہدہ کرتے اور حیران ہو جاتے۔ ایک دن انہوں نے جناب مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، یہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن جناب مریم علیہ السلام کی دعاؤں کے مستجاب ہونے اور ان کے محراب عبادت میں بہشتی غذاؤں کے دیکھنے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ کئی سالوں سے خدا کی بارگاہ میں بیٹے کا تقاضا کرتے آ رہے تھے جو ان کے بعد ان کا وارث بنے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ شاید حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ امید نہ تھی کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے، کیونکہ وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ بھی سن رسیدہ تھیں۔ جیسا کہ جناب ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ جب انہوں نے محراب عبادت مریم علیہ السلام میں گرمی میں سردی کے اور سردی میں گرمی کے بہشتی پھل دیکھے تو اس چیز نے ان کی روح کو امید سے سرشار کیا اور سمجھ گئے کہ بڑھاپے میں بھی اولاد کی نعمت عطا ہو سکتی ہے، جیسا کہ جناب مریم علیہ السلام کو مختلف قسم کے غیر موسمی پھل میسر ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک دعا کا سننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں مشغول راز و نیاز تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ خدا آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو کلمہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا پاکیزہ سردار اور صالحین نبیوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، نے کہا، پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں گا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی میں بچہ پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا، تمہارے خدا کا فرمان اسی طرح ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کے واقعے سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت پر ایمان تو تھا، لیکن وہ اس طرح اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح جناب زکریا علیہ السلام جو کہ چاہتے تھے کہ دل یقین سے سرشار ہو، نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، اس ولادت کی کوئی نشانی دکھلا۔ خداوند متعال نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ نشانی آشکار ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان کسی علت کے بغیر بند ہو گئی، لیکن جس وقت وہ ذکر خدا کرتے تو ان کی زبان کھل جاتی۔ اس علامت سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ خدا جو اپنے ذکر کے وقت بند زبان کو کھول دیتا ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بانجھ ہونے کی وجہ سے بند رحم کو کھول دے اور اس سے بیٹا عطا کرے۔ انہوں نے ان 3 دنوں میں لوگوں کے ساتھ اشارہ اور سر کی حرکت سے بات چیت کی اور وقت کا اکثر حصہ بشارت فرزند کی وجہ سے خدا کا ذکر اور شکر کرنے میں گزارتے تھے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ جناب زکریا علیہ السلام کی زوجہ کو حاملہ ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جناب یحییٰ علیہ السلام دنیا پر تشریف فرما ہوئے اور سالہ سال بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی اولاد کی آرزو پوری ہوئی۔ شاید یہ واقعہ اس بات کا مقدمہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت کے لیے آمادہ کیا جائے اور لوگ یہ جان لیں کہ وہ خدا جو بوڑھے میاں بیوی سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے بھی خاتون سے بچے کو جنم دے سکتا ہے۔ بہرحال خدا کی ذات پر توکل رکھنا، اس کی بے کرانہ قدرت پر یقین رکھنا اور اس کی ذات اقدس سے لطف و کرم کی امید سے سرشار ہونا ضروری ہے۔
جس وقت حضرت مریم علیہ السلام قدرت الہی سے شوہر کے بغیر حاملہ ہوئیں تو شیطان بنی اسرائیل کے درمیان گیا اور لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر مریم علیہ السلام حاملہ ہے تو یہ زکریا علیہ السلام کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی یہ تہمت اس بات کا موجب بنی کہ شریر لوگوں کے ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور بیابان میں ایک درخت کے نزدیک پہنچے تو وہ درخت قدرت الہی سے بولا، اے پیغمبر خدا، میرے قریب آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، درخت میں شگاف ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے تو شگاف مل گیا۔ اس طرح اس درخت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پناہ دی۔ ابلیس لعین بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہمراہ وہاں پہنچا، اور جب وہ درخت کے اندر پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو ان کی عبا کا ایک حصہ درخت کے شگاف سے باہر پکڑے رکھا۔ پھر اس لعین نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، تم لوگ کس کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم زکریا علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا، وہ اس درخت کے قریب آ پہنچا اور اس نے جادو کیا جس سے درخت کے تنے میں شگاف پڑ گیا اور وہ اس کے اندر چلا گیا۔ اس بات پر گواہی اس کی عبا کا یہ حصہ ہے جو درخت کے اندر چھپتے وقت باہر رہ گیا ہے۔ ان لوگوں نے کلہاڑا اور آرا لیا، اس درخت کو اکھاڑا اور آرے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام مظلومانہ انداز میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان جاہل سنگ دلوں پر غضبناک ہوا اور اپنی بدترین مخلوق ان پر مسلط فرمائی کہ جس نے ان لوگوں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا انتقام لیا۔